السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آیت نمبر 12 سورہ المائدہ تک ہم پڑھ چکے تھے، ریکیپ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اے ایمان والو، اللہ کا وہ احسان بھی یاد کرو جو اس نے تم پر کیا جب مخالف قوم نے تم پر دست درازی کا ارادہ کیا تھا تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم پر اٹھنے سے روک دیا، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، البتہ تحقیق ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان میں 12 سردار مقرر کیے، اور فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز کو قائم رکھا، زکوٰۃ ادا کرتے رہے اور میرے رسولوں پر ایمان لا کر ان کی مدد کرتے رہے اور اللہ کے بندوں کو قرض حسن دیتے رہے تو میں یقیناً تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ پھر اس کے بعد بھی اگر تم میں سے کسی نے کفر کیا تو وہ سیدھی راہ بھٹک گیا۔ آیت نمبر 12 کی کچھ تفسیر ہم کل کر چکے، آج بھی دوبارہ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ اس آیت میں فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 12 نقیب اور ان کی ذمہ داریاں۔ نقیب کے معنی ہے نگرانی اور تفتیش کرنے والا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے۔ بنی اسرائیل نے جب موسیٰ علیہ السلام سے پانی کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں پتھر پر اپنا عصا مارو تو 12 چشمے پھوٹ پڑیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور ہر قبیلے نے اپنا اپنا چشمہ یا پانی پینے کی جگہ پہچان لی اور اس پر قابض ہو گیا۔ انہی 12 قبائل میں سے ہر قبیلے سے ایک ایک نقیب مقرر کیا گیا جس کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کے اخلاق و کردار کی نگرانی کرے اور انہیں بے دینی اور بد اخلاقی سے بچانے کی کوشش کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ معیت 4 باتوں سے مشروط تھا کہ نمبر 1 بنی اسرائیل نماز قائم کریں، نمبر 2 زکوٰۃ ادا کریں، نمبر 3 بعد میں جو رسول مبعوث ہوں ان پر ایمان لائیں اور جان و مال سے ان کی مدد کریں، لوگوں کو قرض حسن دیتے رہیں۔ گویا جو ذمہ داری ان نقیبوں پر ڈالی گئی تھی ان میں سے مذکورہ 4 کام سب سے اہم تھے، اور ان سے عہد یہ تھا کہ اگر وہ ذمہ داری پوری کرتے رہیں تو یقیناً اللہ ان کے ساتھ ہوگا اور ان کی ہر معاملے میں مدد فرمائے گا۔ برائیاں دور کرنے کے 2 مطلب ہیں، ایک یہ کہ جو شخص نیکی کے مذکورہ بالا بڑے بڑے کاموں میں لگا رہے گا اس کا ذہن برائیوں کی طرف جائے گا ہی نہیں، وہ برائیوں سے بچا رہے گا اور برائیاں اس سے دور رہیں گی۔ دوسرا اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر ان سے کچھ برائیاں سرزد ہو جائیں تو وہ ایسی بڑی نیکیوں کے تلے دب جائیں گی اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا۔ پھر اس میں ذکر آیا سوا السبیل کا کہ جس نے کفر کیا تو وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ تو سیدھی راہ اور اس کی صفات کیا ہے کہ سوا السبیل سے مراد وہ راہ ہے جو متوازن، معتدل اور افراط و تفرید سے پاک ہو، کیونکہ یہ راہ اس علیم اور حکیم ہستی کی بتائی ہوئی ہے جو تمام حقائق سے پوری طرح واقف ہے اور سب انسان اس کی نظروں میں یکساں ہیں۔ یہ کسی انسان کی بتائی ہوئی راہ نہیں جس پر اس کے اپنے جذبات، وطن اور قوم کی محبت، دوسرے معاشی اور معاشرتی عوامل اثر انداز ہو جاتے ہیں، اور وہ ایسی معتدل، متوازن اور افراط و تفرید سے پاک راہ کا سراغ لگا بھی نہیں سکتے۔ یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے کہ اس نے خود ہی انسانوں کو یہ راہ بتا دی جس سے انہیں اس دنیا میں بھی اس راستے کی تلاش کے لیے کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی اور آخرت میں بھی وہ کامرانیوں سے ہمکنار ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 13 فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ پھر چونکہ انہوں نے اپنے عہد کو توڑ ڈالا لہٰذا ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے۔ اب ان کا حال یہ ہے کہ کتاب اللہ کے کلمات کو ان کے موقع محل سے بدل ڈالتے ہیں، اور جو ہدایات انہیں دی گئی تھیں ان کا اکثر حصہ بھول چکے ہیں، اور ماسوائے چند آدمیوں کے
آپ کو آئے دن ان کی خیانتوں کا پتہ چلتا رہتا ہے، لہٰذا انہیں معاف کیجیے اور ان سے درگزر کیجیے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کی اپنے عہد کی ایک ایک شک کی خلاف ورزی۔ بنی اسرائیل نے اپنے اس مضبوط عہد کی چندہ پرواہ نہ کی، قیام صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ میں غفلت برتی، زکوٰۃ کے بجائے بخل کی راہ اختیار کی، اور قرض حسن دینے کے بجائے سود خوری اور حرام خوری شروع کر دی۔ اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا تو درکنار، جی بھر کر ان کی مخالفت کی، اور بعض انبیاء کو ناحق قتل بھی کرتے رہے۔ غرض یہ کہ اس عہد کی ایک ایک شک کو توڑنے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، جس کے عوض ہم نے ان پر لعنت کی اور انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ دوسری سزا یہ دی کہ ان کے دل سخت بنا دیے، جس کی وجہ سے ایک تو راہ حق قبول کرنے سے قاصر ہیں، اور دوسرا آپس میں الفت و موانست یعنی مونست کے جذبات کے بجائے ان میں خود غرضی، سنگ دلی اور باہمی منافرت کی انہوں نے راہ پا لی ہے۔ ان دونوں سزاؤں کے مزید نتائج یہ نکلے کہ ان لوگوں نے کتاب اللہ میں تحریف شروع کر دی، فلسفیانہ موشگافیاں اور خود غرضانہ تعویلات کے ذریعے سے کتاب کی اکثر آیات کا مفہوم ہی بدل ڈالا اور اسے کچھ کا کچھ بنا دیا۔ دوسرا نتیجہ یہ نکلا کہ ان سے کہا گیا کہ وہ کتاب اللہ سے نصیحت اور عبرت حاصل کریں، لیکن یہ بات انہوں نے یکسر چھوڑ دی تھی اور اس کے بجائے اپنا سارا زور الفاظ کی گتھیوں کو سلجھانے میں صرف کرنے لگے، اور ایسا مطلب اخذ کرنا شروع کیا جو ان کی خواہش کے مطابق ہو۔ یہ چند آدمی عبداللہ بن سلام اور ان جیسے راست باز ذہن والے کچھ ساتھی تھے۔ ان کے علاوہ جتنے بھی یہودی تھے سازشی قسم کے لوگ، بدعہد، خائن تھے۔ موقع بموقع مسلمانوں کو ان کی سازشوں، کرتوتوں، بدعہدیوں اور خیانتوں کا از خود پتہ چلتا رہتا تھا۔ پھر چونکہ یہودیوں کی اکثریت ایسی ہی بدعہد اور خائن قسم کے لوگوں پر مشتمل تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہر قابل گرفت بات سے دل گرفتہ ہوں گے تو آپ کو ایک الگ پریشانی لاحق ہو جائے گی، لہٰذا ان کی باتوں کو یعنی ان پر غور کرنا چھوڑ دیجیے، اور جن جن خیانتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلع ہوتے رہتے ہیں ان سے ان کا محاسبہ نہ کیجیے، اللہ خود ان سے نپٹ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درگزر اور احسان کی راہ اختیار کیجیے، کیونکہ یہی راہ اللہ کو پسند ہے۔ آیت نمبر 14، وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں۔ انہیں بھی جو ہدایات دی گئی تھی ان کا اکثر حصہ انہوں نے بلا دیا، جس کے نتیجے میں ہم نے تا قیامت ان کے درمیان دشمنی اور کینے کا بیج بو دیا، اور عنقریب اللہ انہیں وہ سب کچھ بتا دے گا جو وہ اس دنیا میں کرتے رہے ہیں۔ نصارہ سے بھی اسی قسم کا عہد لیا گیا، جو انہوں نے بھی وہی کچھ کیا جو یہود نے کیا۔ انہوں نے بھی کتاب اللہ سے ہدایات حاصل کرنا چھوڑ دیا، فلسفیانہ اور راہبانہ قسم کی منہ شکافیوں میں لگ گئے، جن کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ کئی فرقوں میں بٹ گئے اور ایک دوسرے کی تکفیر کرنے لگے، جس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے ان میں منافرت اور دشمنی کا بیج پرورش پانے لگا۔ جہاں یہود کو اقتدار حاصل ہوا وہ نصارہ کو ظلم کا نشانہ بنانے لگے، اور جہاں کہیں نصارہ کی حکومت قائم ہوئی تو انہوں نے یہودیوں پر جی بھر کے ظلم ڈھائے۔ ان کی یہ دشمنی تا قیامت جاری رہے گی، کیونکہ ان کی کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے اور کوئی ایسی الہامی متفقن علیہ چیز ان کے ہاں موجود نہیں رہی جس کی بنیاد پر کسی وقت ان کے اتحاد کی بنیاد اٹھائی جا سکے۔ آیت نمبر 15، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے جو تمہاری ان سب بہت سی باتوں کی وضاحت کر دیتا ہے جو تم کتاب میں سے چھپا جاتے تھے، اور بہت سی باتوں کو چھوڑ بھی دیتا ہے۔ اب تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور ایسی واضح کتاب آ چکی ہے۔
اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب نے بے شمار آیات کی تعویل کر ڈالی تھی یا پھر انہیں لوگوں سے چھپایا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی آیات کا علم عطا کیا ہوا تھا۔ پھر ان میں بہت سی آیات ایسی تھی جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے ذکر تک نہیں کیا، کیونکہ انہیں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور جن آیات کا ذکر کیا وہ بھی بہت تھی، تھوڑی نہیں تھیں، جن کا اظہار دین حق کے قیام کے لیے ناگزیر تھا، جیسا کہ انہوں نے رجم کی آیت کو چھپانے کی کوشش کی تھی، اور یہ بات درج ذیل حدیث سے صاف واضح ہے۔ یہود کا آیات اللہ کو چھپانا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی مرد اور ایک عورت کو لایا گیا جنہوں نے زنا کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے پوچھا، تم اپنی کتاب میں اس کا کیا حکم پاتے ہو؟ وہ کہنے لگے، ہمارے علماء ایسے لوگوں کا منہ کالا کر کے گدھے پر سوار کرتے اور گشت کراتے تھے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، ان کے علماء کو تورات سمیت بلائیے۔ جب وہ تورات لائے تو ان میں سے ایک نے رجم کی آیت پر ہاتھ رکھ کر آگے پیچھے سے پڑھنا شروع کر دیا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا، اپنا ہاتھ ہٹاؤ۔ اس نے ہاتھ ہٹایا تو اس کے نیچے رجم کی آیت تھی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رجم کا حکم دے دیا اور وہ سنسار کیے گئے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے متعلق سب آیات کو چھپا جایا کرتے تھے۔ اگرچہ اس آیت میں بعض علماء نے نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا بابرکت بھی لی ہے، تاہم اکثر مفسرین نور کو کتاب مبین ہی کی صفت قرار دیتے ہیں اور واو کو عطف مغایرت کے بجائے عطف تفسیری سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ درج ذیل ہے کہ قرآن میں نور کا لفظ کتب سماویہ کے لیے آیا ہے۔ اس آیت کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ یہ آیت یوں شروع ہوتی ہے، یا اہل الکتابی قد جاءکم رسولنا۔ اگر اگر نور اور کتاب مبین دو الگ الگ چیزیں ہوتی تو بعد والی آیت میں یہدی بہ اللہ کے بجائے یہدی بہم اللہ آنا چاہیے تھا۔ اور قرآن مجید میں قرآن اور دوسری آسمانی کتابوں کو بہت سارے مقامات پر نور کہا گیا ہے، مثلاً سورہ نساء کی آیت نمبر 4 میں 174 میں آتا ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف نور مبین نازل کیا۔ اسی طرح سورہ معاہدہ آیت نمبر 44 میں اللہ فرماتے ہیں، اِنَّا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، بلا شبہ ہم نے تورات اتاری جس میں ہدایت اور نور تھا۔ آیت 46 المائدہ میں ہی آتا ہے، وَآتَيْنَا الْإِنْجِيلَ فِيهِ ھدی و نور، اور ہم نے اس سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور ہے۔ اور اسی طرح بہت ساری آیات ایسی ہیں جس میں جو ہے وہ کتابوں کے لیے نور کا لفظ آیا ہے۔ آیت نمبر 16، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدی الی صراط مستقیم، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو ان کی رضا کے پیچھے چلتے ہیں، اور انہیں اپنے اذن سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور سیدھی راہ کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن سے گمراہی کیسے؟ قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو غلط انداز فکر، غلط رجحانات اور غلط نظریات سے محفوظ رکھتا ہے اور انہیں صراط مستقیم کی روشنی کی طرف لے جاتا ہے، بشرطے کہ انسان قلب سلیم اور عقل صحیح کے ساتھ قرآن سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اور جو شخص اپنے سے پہلے قائم کردہ غلط نظریات اور عقائد قرآن سے کشید کرنے کی کوشش کرے یا اپنی نفس خواہش کی پیروی میں قرآن سے دلائل طلب کرنے کی کوشش کرے تو ایسا شخص اسی قرآن سے جہالت کے وبال کی بنا پر گمراہ بھی ہو جاتا ہے۔ اور اس آیت میں روشنی کا لفظ بطور واحد استعمال ہوا ہے اور اندھیروں کا لفظ بطور جمع، کیونکہ گمراہی اور ضلالت کی اقسام بے شمار ہیں جبکہ ہدایت کی راہ ایک ہی ہو سکتی ہے۔ قرآن اللہ کے حکم سے اسی
ہدایت کی راہ دکھاتا ہے جو مشعل راہ ہے، یعنی نور یعنی روشنی اور ہدایت تو ایک ہی ہے لیکن اندھیرے بہت سارے ہیں۔ تو آج کی آیات میں ہم نے یہود و نصارہ کی بدعہدیاں اور اپنے دین کے ساتھ جو انہوں نے کھلواڑ بنا رکھا تھا اس کے بارے میں پڑھا۔ اور جب ہمیں بنی اسرائیل یا یہود و نصارہ کے حالات پڑھائے جاتے ہیں تو ہمیں یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ امت مسلمہ کو یہ تمام حالات اس لیے پڑھائے جا رہے ہیں کہ امت مسلمہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی تھی کہ تم ہو بہو یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے۔ آج مسلمانوں کے اندر بھی یہ تمام چیزیں آ چکی ہیں کہ وہ قرآن پاک اور اس کے متن کو سیریس لے کر پڑھنے کے بجائے، سمجھنے کے بجائے محض اپنی منہ شگافیاں کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا عالم ظاہر کرنے کے لیے بڑی بڑی حجتیں اور بڑی بڑی تفاسیر اور بہت سارے جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں، لیکن عمل جو ہے وہ کہیں پہ بھی نظر نہیں آتا۔ ہمیں قرآن پاک اس لیے دیا گیا کہ ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اس کا نفاذ ہماری زندگیوں میں، ہمارے معاشرے میں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمارا حال بھی علماء یہود و نصارہ سے کچھ کم نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی بہترین توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے، آگے کی زندگی میں تقوی نصیب فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔